بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ مغفرت کا عشرہ، رحمت کا عشرہ پورا ہوا، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور وہ بھی ختم ہونے کو ہے، اور اس کے بعد آگ سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مغفرت کے عشرے میں اور مغفرت کے ان 10 دنوں میں کیا ہی خوش نصیب وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ جل جلالہ و من والہ مغفرت سے مالا مال فرما دیں، اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جس کے سامنے تینوں عشرے گزر جائیں اور اس کی مغفرت کا کوئی اعلان نہ ہو، اس لیے کہ اس نے اپنی مغفرت کا کوئی سامان نہیں کیا۔ اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے قصوروں کو پیش کر کے اس نے معافی طلب نہیں کی، تو یہ تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے خوش نصیبی ہے اس بندے کے لیے جو بندہ رمضان کے ان مبارک دنوں میں اور ان مبارک راتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق پیدا کرے اور اللہ جل جلالہ و من والہ کے سامنے تضرع، عاجزی، انکساری کے ساتھ پیش آئے اور اپنے وہ تمام قصور جو زندگی بھر انسان نے کیے
ان قصوروں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروائے، تو یہ اس بندے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حقیقت میں رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہی ہے ہماری مغفرت کروانے کے لیے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ جہنم سے روزانہ قیدی آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہماری اور آپ کی بھی جہنم سے آزادی کا اعلان ہو جائے اور اس فہرست میں میرا آپ کا نام بھی آ جائے، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سعادت کا آج ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ جس دن قیامت کا دن ہوگا اور ہولناک دن ہے، سامنے جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، حساب کتاب بھی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، اور جن و انس اور اولین سے آخرین تک تمام انسان کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک بے چین، بے قرار، بے تاب، پریشان، بدحال، فکر مند، گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اس دن آدمی کو مغفرت کی قدر ہوگی کہ کاش میں دنیا میں اس گناہ کی گندگی کا ٹوکرا وہیں پھینک کے آتا اور وہیں پاک صاف کر کے چلا آتا، یہاں اٹھا کے نہ لائے ہوتا۔ ان گناہوں کی گندگی کا ٹوکرا ڈھو کے یہاں لایا تو میں کتنا بڑا بے وقوف رہوں گا۔ تو اگر اس گناہ کی گندگی کا ٹوکرا دنیا ہی میں پھینک کے آتا اور دنیا ہی میں اس کو صاف کرا کے اور وہیں پر ختم کر کے آتا، تو آج اس گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے یہاں ذلیل و خوار رسوا لوگوں کے سامنے ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے نہ پھرتا۔ تو انسان اس وقت میں اپنی یہ حالت دیکھ کر یہ تمنائیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہمیں بار بار تاکید فرمائی کہ توبو الی اللہ، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ بار بار اللہ جل شانہ نے ہمیں متوجہ کیا ہے اور وعدہ بھی کیا کہ تم اگر توبہ کرو گے میں توبہ قبول کروں گا، معافی مانگو گے میں معافی تمہیں دوں گا۔ بلکہ اللہ نے تو اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان کروایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے، اللہ نے یا میرے بندے کہا، کتنی اپنائیت سے بات کی ہے کہ میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ہم تو اپنی اولاد میں کوئی نافرمان ہو جائے تو ہم تو دھتکار دیتے ہیں کہ یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، یہ ہمارے بچے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کیسے پیار دینے والے ہیں، وہ کیسے اپنے بندوں سے محبت کرنے والے۔ تو جو ظالم ہیں اپنے اوپر، جنہوں نے ظلم کیا گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، حکم توڑ کر، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے، یا عبادی، اے میرے وہ بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں ڈرا نہیں رہے ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے بندوں کو، یہاں ڈرا نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کو امید دلا رہے ہیں، لالچ دلا رہے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا،
کیسا عجیب تعلق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظاہر فرما رہے ہیں. تو وہ اپنی رحمت کی امید خود دلا رہے ہیں، اور ان بندوں کو دلا رہے ہیں جن بندوں نے ظلم کیا ہے. یہ ان کو نہیں دلا رہے جنہوں نے اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، عبادتیں کی ہیں، راتوں کو جاگے ہیں، دن کو روزے رکھے ہیں، تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، صدقہ خیرات کیا، نیک کام بہت سارے انجام دیے. ان کو نہیں کہہ رہے. اللہ اپنی رحمت کی امید ان کو دلا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، فرائض چھوڑے، واجبات چھوڑے، سنتیں چھوڑی، حرام میں مبتلا ہوئے، مکروہ تحریم میں مبتلا ہوئے، نافرمانی کرتے رہے، اور دین کے خلاف زندگی اپنی منمانی گزارتے رہے، اور نہ دین کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ، نہ اللہ کا کوئی خوف اور ڈر. ایسی آزادانہ زندگی گزارنے والے، اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے، ان سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا. تو اس کا مطلب اللہ کو اپنے بندوں پر کتنا پیار ہے، اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. تو گویا اللہ رب العزت چاہتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں کہ یہ میرے بندے چاہے کتنے ہی گنہگار ہوں، لیکن ذرا میرا در پکڑ لیں، میرے قریب آ جائیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف کروں. کیونکہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ بندوں کو دنیا سے گناہوں کے ساتھ اٹھائیں اور گناہوں کی گندگی ان کے اعمال نامے میں درج رہے، اور ان کے اعمال نامے نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بھرے ہوئے رہیں، تاکہ قیامت میں اس کی کڑی سزا دینے کا اللہ کو موقع ملے. اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے گناہوں کا ٹوکرا یہیں پھینک کے جائیں اور اپنی گندگیاں یہیں صاف کر کے جائیں، اپنے اعمال نامہ بالکل پاک و صاف لے کے جائیں، تاکہ قیامت میں ان کو انعامات دینے کا اللہ پاک کو موقع ملے، کہ اللہ ان کو انعامات دیں گے، ان کو جنت اور جنت کی نعمتیں دیں گے، ان کو بخششوں سے نوازیں گے، ان کے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے. تو اللہ جل شانہ امن والہ بندوں کو انعامات سے نوازنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے رحمت کی امید دلا کر بندوں کو مائل کر رہے ہیں. جیسے انسان گائے کو چارہ دکھاتا ہے تاکہ گائے قریب آ جائے، تو ایسے ہی اللہ رب العزت بندوں کو رحمت کی امید دلا رہے ہیں تاکہ بندے رحمت کے قریب آ جائیں. اور یہ بھی فرما دیا وعدہ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ یقین رکھے اللہ کے قریب آؤ کہ اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے. یہ نہیں کہ کچھ گناہ معاف کریں گے، یہ نہیں کہا صغیرہ معاف کریں گے، یہ نہیں کہا کہ عبادات کے گناہ معاف کریں گے یا فلاں گناہ معاف کریں گے، کسی گناہ کی قید نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے اور اتنی قریب ہے کہ وہ سارے ہی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ غفور بھی ہیں، بہت معاف کرنے والے بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بہت رحم کرنے والے بھی ہیں. بنی اسرائیل میں ایک آدمی بڑا بدکار اور لوگوں کو بڑا تکلیف دینے والا، تو لوگ اس سے عاجز آ گئے اور تنگ آ گئے، تو لوگوں نے اس کو بستی سے نکال دیا، کیونکہ لوگ اس کی تمرد و سرکشی سے اور اس کی شرارتوں سے اور اس کے بگاڑ سے اتنے تنگ آ چکے کہ اس کو اپنے معاشرے میں رکھنا گوارا نہیں کیا، اس کو اپنے علاقے سے باہر کر دیا، یہ گاؤں سے باہر، اور کہیں کوئی پناہ نہیں، کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں، سب نے مل کے گاؤں سے باہر نکال دیا. اب وہ گاؤں سے باہر اکیلا کہاں جاتا، کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں، کتنے دن بھوکا پیاسا رہے گا. تو کافی دن بھوکا پیاسا، بے سہارا، نہ رہنے کی جگہ، نہ کوئی سایہ ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ آرام کی جگہ ہے.
اور نہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہے. کئی دن تک اس نے بڑی پریشانی میں گزارا، اور اس پریشانی کے عالم میں اس کو دائیں بائیں کوئی بھی ایسا نہیں نظر آیا کہ جو اس کی امداد کر سکے، جو اس کا سہارا بن سکے. تو جب آدمی بے سہارا اپنے کو محسوس کرتا ہے اور چاروں طرف سے تمام اسباب سے جب نا امید ہو جاتا ہے، عموماً انسان دو چیزوں سے امید لگاتا ہے، دو چیزوں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے. انہی دو چیزوں کو آدمی اپنا سہارا سمجھتا ہے کہ یہ دو میرے سہارے ہیں. کہ مال ہے تو مال سہارا ہے کہ میں اپنے سارے کام مال سے بناتا رہوں گا. تو جب تک آدمی کے پاس مال رہتا ہے تو مال کی بنیاد پر، مال کے بھروسے پر وہ مضبوط رہتا ہے اور پر یقین رہتا ہے کہ اب تک میرے کام ہوتے رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جب مال ختم ہو جائے تو اب اولاد پہ امید لگاتا ہے کہ میرے بچے تو ہیں، وہ کما کے کھلائیں گے، مجھے پالیں گے. تو آدمی کو دو ہی چیزوں سے امید لگی رہتی ہے اور اسے دو ہی چیزوں کو سہارا سمجھتا ہے، ایک مال و اولاد. تو یہ تو دنیا میں آدمی اس کو سہارا سمجھے تو سمجھے، لیکن قیامت میں یہ دو چیزیں بھی، جس کو دنیا میں سہارا سمجھتا تھا، یہ دو چیزیں بھی قیامت میں سہارا نہیں بنیں گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دنیا میں آدمی سب طرف سے مایوس ہو کے ان دو چیزوں کو اپنا سہارا سمجھتا تھا. تو اب دنیا میں جن چیزوں پر اب ٹیک لگائے ہوئے تھا اور سہارا سمجھتا تھا، قیامت میں آنے کے بعد وہ دو چیزیں بھی ہاتھ سے نکلی، کہ انہوں نے بھی ہاتھ دے دیا، کہ وہ بھی ہمارے لیے بے سہارا ہو گئے. یا وہ بھی سہارا نہیں، پھر کس کا سہارا ہوگا؟ سوائے اللہ کے کسی کا سہارا نہیں. تو اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہارا سہارا اللہ ہی ہے اور آخرت میں بھی تمہارا سہارا اللہ ہی ہے. لا مأوى ولا منجا الا الیہ، کہ کوئی مأویٰ نہیں، کوئی ملجا نہیں، کوئی منجا نہیں. سارا مأویٰ بھی، ملجا بھی، منجا بھی صرف اور صرف اللہ. یا نجات ملے گی تو وہاں، پناہ ملے گی تو وہاں، سہارا ملے گا تو وہاں. لیکن بندے کو اللہ کی ذات پر، چونکہ اللہ کی ذات تو نظر نہیں آتی، تو اللہ کی ذات تو اس کی نشانیوں میں ہے. تو اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اور اللہ نے وعدے فرما رکھے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا. تو اب اللہ کی ذات تو نظر آتی نہیں، تو آدمی کو شک ہوتا ہے کہ جو اللہ نے وعدے کر رکھے پتہ نہیں وہ پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اس حیثیت سے وہ اللہ سے اللہ کو اپنا سہارا سمجھ کے نہیں چلتا، بلکہ ظاہری سہاروں پہ چلتا ہے. جب ظاہری سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جب دیکھتا ہے کہ اولاد بھی میری کام نہیں آ رہی ہے، اولاد بھی نافرمان ہو گئی، اور وہ کوئی اولاد پرواہ کرنے کو تیار نہیں، اب اولاد سے آدمی نا امید ہو گیا، اور پھر مال جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہو گیا. اب ایسے موقع پہ چار اور ناچار آدمی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی اب تو اللہ ہی کرے گا، اب تک کون کر رہے تھے؟ تو اب تک تو اس کا یقین تھا کہ اولاد کر رہی تھی، یا مال کر رہا تھا، یا میری فیکٹری، یا میرا جو بیلنس تھا اور وہ تھا، یہ تھا. یہ جو ظاہری سہارے تھے، آدمی اس کو سمجھتا تھا کہ یہ میرے کام کر رہے تھے، اور اب چونکہ یہ سب میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو اب تو اللہ ہی کرے گا. یہی انسان کی غلطی ہے، یہی انسان کی غلطی ہے. انسان یہی پر ٹھوکر کھاتا ہے. تو آدمی کو تو اللہ پاک یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب تمہارے دیگر اسباب ظاہری طور پہ موجود تھے، تب بھی اللہ ہی تمہیں دیکھ رہے تھے. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ اسباب کا سہارا چھوٹ گیا تو تب تمہیں ہماری ذات نظر آئی. تو اسباب کے آڑ میں تمہیں ہماری ذات نظر نہیں آ رہی تھی. تو غرض جب تک ظاہری اسباب ہوتے ہیں تب تک اس کو ظاہری اسباب کے پیچھے والی طاقت نظر نہیں آتی ہے. جب وہ ظاہری اسباب ہٹ جاتے ہیں تو ان اسباب کے پیچھے والی جو طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نظر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل طاقت تو یہ تھی، اور اصل کام تو اللہ کر رہے تھے، اور اصل کام تو یہاں سے ہو رہا تھا. تو غرض وہ جو بنی اسرائیل کا آدمی ہے، اس نے جب دیکھا
کہ مجھے گاؤں والوں نے باہر نکال دیا اور میرا کوئی ظاہری سہارا نہیں ہے، چاروں طرف مایوس ہو گیا. تو اس کی جو بدماشی تھی اور اس کی جو نافرمانیاں تھی اور اس کی جو شرارتیں تھیں، اس سے لوگ اتنے تنگ آ چکے تھے کہ کوئی اس پر رحم کھانے کو تیار نہیں تھا. ایسے عالم میں جب وہ چاروں طرف سے زندگی سے بھی مایوس ہو گیا تھا، تو اب اس کی نظر اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اٹھی، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہ سے فریاد کر کے کہنے لگا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ حب لی. اس نے دعا مانگی کہ اے وہ ذات کہ جسے میرے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اور جسے میرے ان گناہوں کی مغفرت سے اس کا کچھ بگڑے گا نہیں، اس کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے. تو حبلی مالا ینقصک، جس مغفرت کے کرنے سے تیرا کچھ بگڑتا نہیں ہے، وہ مغفرت تو مجھے عطا فرما دے. جس مغفرت کے دینے سے تیرا کچھ نہیں بگڑتا ہے، وہ مغفرت مجھے عطا فرما دے. یہ عجیب و غریب انداز سے اس نے دعا مانگی. اللہ کو پیار آیا اور رحم آیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کی اللہ پاک نے مغفرت فرما دی. خدا کا کرنا یہ تھا کہ اس کی موت کا وقت مقرر تھا اور اس کی روح بھی قبض ہو گئی. اب وہ مرا پڑا ہے. جب وہ مرا پڑا تھا تو اب چونکہ گاؤں کے لوگوں نے تو اس کو باہر نکال دیا تھا، اور اس کو کوئی منہ لگانے اور ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں تھا. اللہ نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک میرا محبوب بندہ ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے. اللہ نے پتہ دیا کہ فلاں فلاں جگہ یہ ایک میرا محبوب بندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو لے کے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے تلاش میں نکلے. جب گاؤں کے باہر گئے تو دیکھا یہ فلاں بدماش، شریر، فسادی، بگاڑ مچا کے لوگوں کو تنگ و پریشان کرنے والا یہ وہی بدماش. سارے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس شخص کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ کا اللہ کا محبوب بندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے قوم کی یہ بات اللہ کے سامنے رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں میرا بندہ تو وہ تھا ویسا ہی جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے اس بندے نے میری طرف متوجہ ہو کے جب اس کو کوئی ظاہری سہارا نہیں ملا تو اس نے مجھے سہارا سمجھ کر جب مجھے اس نے پکارا تو میری غیرت کو اور مجھے حیا ہوئی اس بات سے کہ جب ایک بندہ مجھے اپنا سہارا سمجھ کے پکارے اور میں اس کو سہارا نہ دوں اور وہ میرے سامنے عاجزی کرے، معافی مانگے اور اس کو میں معاف نہ کروں، تو مجھے اس بات سے شرم آئی. تو میری رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے گناہ کی معافی کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کی معافی بھی مانگتا تو آج میں پوری دنیا کے لوگوں کو میں معاف کر دیتا. اس نے اپنی معافی مانگی، اگر ساری انسانیت کی معافی بھی مانگتا آج تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا. کہ اللہ کی رحمت کبھی کبھی ایسے جوش میں آتی ہے. ہاں، رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جب جوش میں آتی ہے اللہ کی رحمت تو پھر پوری انسانیت کو اور پوری امت کو ڈھانپ لیتی ہے. ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز سے وسیع ہے. تو لہذا کون اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے جو محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت جب بندوں کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ
اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہے اور چاہتی ہے کہ بندے اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندوں کو معاف کریں۔ تو پھر میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھ جیسے انسان کو، گنہگار انسان کو چاہیے کہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، فہرست میں لکھ کر، لسٹ بنا کے اس کی بارگاہ میں پیش کر کے سب کو صاف کروا دے۔ جیسے گھر میں کوئی کام والی آتی ہے، اور خصوصی طور پر کبھی کبھی کسی کام کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے کہ گھر کی صفائی کے لیے، تو جب پتہ چلا کہ گھر میں صفائی کرنے کے لیے کچھ خصوصی طور پہ کچھ عورتوں کو بلایا گیا ہے، تو گھر والے کیا کرتے ہیں کہ اب ایک ایک کونے کونے کی گندگیاں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی صاف کر دینا ذرا، یہ بھی پاک کر دینا ذرا، ادھر بھی جھاڑ دینا ذرا، ادھر بھی پوچھ دینا ذرا، ادھر ادھر پانی ڈال کے دھو دینا، اور ادھر پانی کے کپڑے سے پوچھ دینا، اور ادھر جھاڑو مار دینا، اور ادھر جالے جھٹک دینا۔ تو ہم تو ایک ایک کونے کونے کی اندر اندر کی گندگیاں دکھا دکھا کے صفائی کرواتے ہیں کہ چونکہ اب خصوصی طور پہ صفائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو بھائی یہ موقع بہت اچھا ہے، صفائی کروا لو۔ تو میرے دوستوں کہ جب اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہے، بالخصوص رمضان کے مبارک مہینے میں، ایک تو پورے کے پورے 10 دن انہوں نے مقرر کر دیے کہ اس میں تو ہم رحمت ہی رحمت کریں گے، ہم سے جو چاہے رحمت کی درخواست کر لے، ہم سے جو چاہے رحمت کی درخواست کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی درخواست کرنے کا طریقہ بتایا کہ عجیب و غریب، اللہم انی اسألک، کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ایسی رحمت مانگی کہ رحمتن تغنینی بہا عن رحمت من سواک، اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحمہما فرحمنا برحمت تغنینا بہا عن رحمت من سواک۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی رحمت عطا فرما جس رحمت کے بعد ہمیں تیرے سوا سب کی رحمتوں سے بے نیازی نصیب ہو جائے، پھر ہمیں کسی کے رحم کھانے کی ہمارے پر ضرورت نہ رہے کہ فلاں ہم پر رحم کرے، حکومت ہم پر رحم کرے، پولیس ہم پر رحم کرے، دکاندار ہم پر رحم کرے، کاروباری ہم پر رحم کرے، اور سواری والا ہم پر رحم کرے، پڑوسی رحم کرے، ماں باپ ہم پہ رحم کریں، فلاں رحم کرے، یہ رحم کرے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ ایسی رحمت اپنی طرف سے ہمیں عطا فرما کہ جو اس رحمت کے مل جانے کے بعد پھر ہمیں تیرے سوا کسی کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہی نہ رہے، رحمتن تغنینا بہا عن رحمت من سواک۔ تو یہ رحمت کا عشرہ اللہ رب العزت نے رکھا رحمت طلب کرنے کے لیے، اور ہم جیسے ایسے بے وقوف اور نادان اور غافل کتنے دنیا میں انسان ہوں گے کہ جو رحمت کا عشرہ پورا گزر گیا اور اپنے اوپر رحمت نہ اتروا سکے، اور اپنے لیے رحمت نہ لکھوا سکے اللہ پاک کے فہرست میں، اور اللہ پاک کے بجٹ میں۔ بجٹ بھی تو طے ہوتا ہے نا، 15 شعبان میں ہمارا سال بھر کا بجٹ طے ہوتا ہے کہ کتنی روزی ملنی ہے، اور کتنا ان کو عزت دینا ہے، کتنا ان کو دین دینا ہے، کتنا ان کو تقوی دینا ہے، کتنا ان کے اندر عفت رکھنی ہے، کتنا ان کے اندر خشوع خضوع رکھنا ہے، کتنا ان کو علم دینا ہے، کتنی ان کو پانی کے گھونٹ، کتنے ان کے کھانے کے دانے، کتنی ان کی اولاد دینی، کتنے ان کے سانس ہوں گے، پورا سال بھر تک، اگلے 15 شعبان تک کا پورا بجٹ ہمارا فکس ہوتا ہے۔ تو وہ تو فکس ہوا۔ تو رمضان کا مہینہ اپنے حق میں رحمتوں کو لکھوا لینے کا مہینہ ہے کہ اللہ پاک سے اپنی رحمتیں طے کروا لو۔ ممکن ہے 15 شعبان میں جو اللہ پاک فیصلے کرتے ہوں ان میں سے کچھ فیصلوں کو معلق بھی رکھتے ہوں گے جو رمضان میں اس کو مکمل کرنے کے لیے رمضان میں اس کی تکمیل کرتے ہوں گے، جیسا کہ شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ شب قدر میں انسانوں کی تقدیریں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات سے شب قدر کے درمیان میں ایسا اللہ نے اس کو تھوڑا سا فلیکسیبل رکھا ہے، اور اس میں تھوڑا سا وسعت رکھی ہے، کشادگی رکھی ہے، اور کہ اس میں بندوں کی طلب اور بندوں کی گزارش اور بندوں کی آہوزاری اور گریہ وزاری، توبہ اور تلنا، اور بندوں کا استغفار اور بندوں کی عبادتیں اور اعمال دیکھ کے اس میں ہم کو کچھ اضافہ کرنا ہوگا، اضافہ کر دیں گے۔
تو رحمت کا عشرہ پورا گزر گیا، اللہ پاک کی طرف سے ہمارے حق میں رحمتوں کے لکھوانے کے موقع تھے۔ اب کس نے کتنا لکھوایا ہے اور کس کے اعمال نامے میں اپنے حق میں سال بھر تک کی کتنی رحمت چڑھی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے، تو اب یہ عشرہ تو ابھی باقی ہے، تو مغفرت کروانے کے لیے موقع بہت ہیں، اور رمضان کا پورا مہینہ ہی مغفرت کروانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بالخصوص بیچ کا عشرہ اللہ نے مغفرت کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ یا اب اس میں اپنے بندے اللہ کے اپنی مغفرت اور اپنی معافی اور اپنے گناہوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ اس کے مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں۔ تو لہذا بندوں کو چاہیے کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ حالات ایسے بگڑتے چلے جا رہے روز کے روز بروز، معلوم نہیں ہے کس وقت میں کون موت کے منہ میں چلا جائے۔ موت سر پہ سوار ہے، گھر گھر پہ سوار ہے، پوری فیملی لپیٹ میں آ رہی ہے، ماں باپ ایک ساتھ لپیٹ میں آ رہے ہیں، خاندان کے خاندان لپیٹ میں آ رہے ہیں، علاقوں کے علاقے لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ یہ وبا ہے اللہ کی طرف سے یا کوئی سازش اور کوئی فتنہ ہے مخلوق کی طرف سے، اس کا فیصلہ تو پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اموات ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو سانسوں کی تکلیف اور بیماری کی تکلیف سے لوگ پریشان ہیں، ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ تو حقیقت ہے، اس حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اب یہ جب حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے تو گویا اس کا مطلب موت سر پہ سوار ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو تو چاہیے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، اور مرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنا کھاتا، اپنا بینک بیلنس دیکھ لے کہ کتنے اپنے اعمال وہ باقی ہیں کہ جو میں نے ابھی تک انجام نہیں دیے، اور کتنے وہ گناہ باقی ہیں کہ جن کو ابھی میں نے معاف نہیں کروایا۔ ایک تو اعمال صالحہ جو ابھی چڑھوانے باقی ہیں، اعمال نامے میں اس کا چڑھنا ہے اس کو، اور ایک اعمال سیئہ، برے اعمال جو اعمال نامے سے نکالنا ہے، اس کو ڈیلیٹ کروانا ہے۔ تو آپ حذف اور اضافہ دونوں کی فکر ہم کو کرنا چاہیے۔ اعمال سیئہ کو حذف کر کے اعمال نامے کو اس سے پاک کر لینا موت سے پہلے، اور جو اعمال صالحہ ہم نے نہیں کیے ہیں ان کو اعمال نامے میں چڑھوا لینا موت سے پہلے، کہ اس کا بہت ہمارے سامنے موقع موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ ایک شخص اگر توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، توبہ بھی کر دیا، توبہ کر لیا کا مطلب یہ کہ جو کچھ اعمال سیئہ تھے اس کو مٹانا تھا، اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے اس کو مٹا دیا، توبہ کر لی۔ وَأَصْلَحَ، اب اپنا معاملہ اپنی زندگی کا درست کر لیا، یعنی آگے کی زندگی صحیح ہو گئی، اور جو اعمال صالحہ چھوٹ رہے تھے اب اس کو کرنے لگ گیا، یعنی گویا اعمال صالحہ اپنے اعمال نامے میں چڑھانے کی فکر میں لگ گیا، دونوں کام کر لی۔ تو اللہ پاک فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، ایسے شخص کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ یعنی ایسے شخص کی اللہ پاک توبہ قبول کریں گے، یعنی اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی توبہ کو قبول کر کے معافی بھی دے دیں گے اور نیک اعمال کی کرنے کی توفیق بھی دے دیں گے۔ یہاں فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ دونوں پر صادق آتا ہے کہ من تاب من بعد ظلمه اور اصلح دونوں پر، یعنی توبہ کیا ہے تو اس کو معاف کریں گے، اور اصلاح کر لیا یعنی اپنی اصلاح کر لی ہے، درست اپنی زندگی کو درست کر لیا اور ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے، تو اللہ پاک اس کی اب زندگی کو اعمال صالحہ کی توفیق دے کر زندگی کو ٹھیک ٹھاک رکھیں گے۔ تو یہ دونوں باتوں کے لیے فإن اللہ یتوب علیہ صادق آتا ہے۔ لیکن یہ تو اپنا اپنا معاملہ ہوا کہ ہر آدمی نے اپنا معاملہ صحیح کر لیا، کہ ہر آدمی اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین العباد۔ اللہ سے اپنا معاملہ جس نے صحیح کر لیا، مخلوق سے اس کا معاملہ اللہ پاک خود صحیح کر دیں گے۔
بس اوقات انسان کو مایوسی بھی ہو جاتی ہے کہ گناہ کرتے 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 اتنے زیادہ گناہ اپنے اعمال نامے میں چڑھ چکے کہ اب اس کو نا امیدی ہو گئے کہ اول تو مجھے یاد ہی نہیں کہ کتنے گناہ کیے ہیں، اور دوسرا اتنے زیادہ گناہ ہوئے ہیں کہ مجھے تو امید نہیں کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے گا۔ پوچھتے بھی ہیں کہ میں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا کیا؟ سبحان اللہ۔ مجھے یاد آیا قارون کا قصہ۔ قارون، اللہ نے بڑا مال دے رکھا تھا اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا زکوٰۃ دینے کا۔ اب اسے 10% زکوٰۃ نکالنی تھی، تو اس نے حساب لگایا تو بہت بڑا حساب نکلا۔ تو اب اس نے بجائے زکوٰۃ نکالنے کے ایک عورت کو تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے آمادہ کر لیا، ایسے دے کر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو جمع کر کے بیان فرما رہے ہیں، بیچ بیان میں قارون کھڑا ہو گیا، چونکہ وہ مسلمان تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، رشتہ دار تھا، تو اس لیے وہ بھی موجود تھا، بیان سن رہا تھا۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ، اے موسیٰ بتائیے کہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے، بدکاری کرے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس کو سنسار کر دینا چاہیے، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہی اس کی سزا ہے۔ تو اتنے میں اس نے اس عورت کو اشارہ کر کے کھڑا کیا کہ کھڑے ہو جا، اب بتا۔ یعنی اس نے پیسے دے کے اس عورت کو اس پر تیار کیا تھا کہ زنا کی تہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا گناہ کہ نبی پر بدکاری کی تہمت لگانا، اتنا بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا، اتنی بڑی جرت کسی کو نہیں۔ قارون نے یہ جرت کی، رشتہ دار ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے قوم کا آدمی ہونے کے باوجود یہ اس نے جرت کی، اس لیے اس کا یہ گناہ بہت بڑا گناہ تھا۔ وہ عورت جب کھڑی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت سے گھبرا گئی، اور زبان سے اس کے نکلا، سچ سچ نکل گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو کچھ نہیں جانتی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ کے اوپر تہمت لگانے کے لیے۔ سچ سچ اس نے اگل دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ باری تعالیٰ بھرے دربار میں، پورے مجمع کے سامنے، جہاں میری عزت پامال ہونے والی تھی، وہاں اللہ نے میری عزت بچا لی، میری آبرو بچا لیا، تو سجدہ شکر بجا رہا ہے، سجدے میں گر گئے، شکر گزاری میں، اللہ کی شکر گزاری میں۔ جیسے سجدے میں گئے، زمین نے کہا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں اور کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ حکم دیجئے مجھے، آپ جو حکم دیں گے قارون کے ساتھ میں وہ معاملہ کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ اس کے پاؤں پکڑ لے۔ اب زمین نگلنے لگی، اس کو دھنس گئی، پاؤں اس کے زمین میں پھنس گئے، پاؤں کے بل۔ اب وہ دیکھا کہ اس نے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے اور میں نیچے جا رہا ہوں، تو فوراً سنبھل گیا اور سمجھ گیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا میرے اوپر، پکڑ آ گئی۔ تو اس نے چلایا کہ موسیٰ معاف کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس ظالم نے ایسا بڑا جرم کیا ہے، اور یہ ایک ہی جرم نہیں تھا بلکہ اور بھی اس کے جرم تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اور نگل لے۔ اب وہ نگلتی گئی، موسیٰ علیہ السلام حکم دیتے گئے، وہ نگلتی گئی، وہ نگلتے 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 اس بالکل حلق تک، بدن پورا کے پورا زمین میں چلا گیا۔ اب پھر وہ پکارنے لگا کہ موسیٰ بچا لیجئے، چلانے لگا، فریاد کرنے لگا، رونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے۔ اب وہ زمین نے اس کو پوری طرح سے نگل لیا۔ جب وہ زمین کے اندر دھنس گیا، اندر چلا گیا، جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ کا پیغام سنایا کہ موسیٰ، وہ قارون اتنا بڑا نافرمان، وہ آپ سے بار بار التجا کر رہا تھا، بار بار گزارش کر رہا تھا کہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اس کے ان جرموں کی وجہ سے آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، لیکن
میری عزت و جلال کی قسم، اگر اس پورے وقت میں قارون ایک مرتبہ بھی اگر مجھے پکارا ہوتا تو میں اس کی ان ساری نافرمانیوں کے باوجود آج میں اس کو معاف کر کے زمین سے باہر نکال دیتا۔ یہ ہے اللہ کی معافی کا طریقہ۔ یہ اللہ ایسے عجیب و غریب اللہ کی ذات ہے کہ آپ چاروں طرف سے مایوس ہو کر کے کسی جگہ اگر پناہ لینا چاہتے ہیں تو وہ جگہ اللہ کی ذات ہے۔ چاروں طرف سے نا امید کا شکار ہو کر، نا امیدی کا شکار ہو کر اگر کسی جگہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں امید کے ساتھ تو وہ اس جگہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ایسی، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث طویل ہے، میں اس میں سے کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں۔ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر اتنے زیادہ ہوں، اتنے زیادہ ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کی کنارے کو چھونے لگیں، آسمان کو چھونے لگیں، اتنے گناہ تیرے ہو گئے، چڑھتے 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 آسمان کے کنارے تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد تو مجھ سے استغفار کرے اور توبہ کرے تو میں تیرے ان سارے گناہوں کو ایک لخت معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اتنے سارے گناہوں کی سزا میں نہیں دے سکا، اور اتنے سارے گناہوں کی میں پکڑ نہیں کر سکا، اور اتنے ساری نافرمانیاں میں نے چھوڑ دی، معاف کر دی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں معاف کر دوں۔ اور پھر فرمایا کہ لو اتیتنی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ تو فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین برابر، زمین جتنی ہے نا، زمین جتنی ہے نا، جتنی وسیع و عریض اس پوری زمین پر پھیلے ہوئے اتنے گناہ بھی تو لے کر میرے پاس آیا، پہنچ گیا میرے پاس، اور اس حال میں پہنچا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا تھا، انہیں شرک نہیں کر رہا تھا، مومن تھا، مسلمان تھا، تو میری ذات اس پر قادر ہے کہ میں اتنی ہی بڑی مغفرت لے کر تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں اور تمام تیرے گناہوں کو میں مٹا کے رکھ دوں، میں اس پر قادر ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت۔ تو میرے دوستو، ہمیں گناہ کتنے ہی زیادہ ہو جائیں نا امید ہونا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے امید لگا کے، معافی کی امید لگا کے اللہ کے ہاں معافی مانگنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے کہ معافی کے لیے توبہ بھی ضروری ہے۔ استغفار کے ساتھ اگر ہماری توبہ شامل ہو جائے تو توبہ سے صغیرہ کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور بندے کی اللہ پاک تو آہوزاری چاہتے ہیں، بندے کی آہوزاری، یہ بندہ کتنی آہوزاری کرتا ہے، کتنا گڑ گڑاتا ہے، کتنا روتا ہے، کتنا پلاتا ہے، کتنا آنسو بہاتا ہے، اس کے دل میں اپنے گنہگار ہونے کا احساس بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو اپنے گناہوں کے مٹوانے کا فکر بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے دل میں آئندہ گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جب بندے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سارے کے سارے گناہوں کو، سمندروں جیسے گناہوں کو معاف کرنے پر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جتنے عذابات ہیں نا، یہ جو وبائیں ہیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی کوئی شکل سمجھ لیجیے کہ اگر یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے تو اس طرح کے جتنے بھی عذاب، ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا بھی ایک قسم کا عذاب ہے، چیزوں کی قیمتوں میں مہنگائی کا پڑ جانا اور مہنگائی کا پیدا ہو جانا بھی ایک عذاب ہے۔ تو مختلف قسم کے عذاب کی تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں اللہ کے ہاں، ظالم بھی مسلط ہونا، اور چیزوں میں مہنگائیاں پیدا ہو جانا، اور ایسی بیماریوں کا وجود میں آ جانا کہ جن بیماریوں کے ہم نے نام بھی نہ سنے ہوں، اور بے برکتی مالوں میں، اور رزق کی تنگی،
اور پھر ہواؤں اور فضاؤں کا خراب ہو جانا، اور فضائیں اور ہوائیں ناموافق، موسم ناموافق ہو جانا، پتہ نہیں کس کس قسم کے عذابات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور یہ سارے عذابات، ان سارے عذابات کو دور کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، چھوٹا سا ذریعہ لیکن بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ ان سارے عذابات کے دور کرنے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہمارے پاس ہے، ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ بڑا طاقتور ہے، ایٹم بم ہے، ایٹم بم۔ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا، لیکن ہلاک کرنے میں بہت زبردست۔ ایسے ہی ایک چھوٹا سا عمل اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، وہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا اور معمولی ہے، لیکن طاقت اتنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ ان بڑے بڑے عذابات کو اور بڑی بڑی سزاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور گناہوں کے بڑے بڑے سمندروں کو اور وہ آگ کے بڑے بڑے سمندروں کو بجھا دیتا ہے، گناہوں سمندروں جیسے گناہوں کو مٹوا دیتا ہے۔ وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا عمل ہے استغفار۔ چھوٹا سا عمل استغفار ہے، استغفار۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہتے ہوئے اس امت کو ہلاک نہیں کریں گے، یہ وعدہ تھا اللہ کا اس آیت کے اندر۔ دوسرا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے روپوش ہو گئے، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ اب آپ کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے بعد پھر امت کے لیے کوئی تحفظ نہیں عذاب سے، کہ ہے موجود۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، کہ جب تک آپ کی امت استغفار میں رہے گی تب تک اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، استغفار اتنا چھوٹا سا عمل مگر اتنا زبردست طاقتور عمل ہے کہ استغفار کے سوا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا، اللہ کے عذابات کو ٹالنے والا، اور خطرناک سے خطرناک بیماریوں کو دفع کر دینے والا، اٹھا دینے والا، آسمان سے اتری ہوئی بلاؤں کو اٹھا لینے والا، اور زمینوں میں پھیلنے والی بلاؤں کو دفن کر دینے والا، یہ ایک عمل ہے استغفار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دے گا۔ لاک ڈاؤن ہے نا، چاروں طرف سے بند ہے، نہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں نہ راستے کھلے ہوئے ہیں، اور چیزوں کے دروازے بھی بند ہیں، سامان نہیں مل رہا ہے، دودھ نہیں، لہسن نہیں، پیاز نہیں، اور ٹماٹر نہیں، اور نمک نہیں، پتہ نہیں گھر کی کتنی چیزیں آدمی کے لیے، سارے چاروں طرف سے راستے بند اور تنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استغفار کو لازم کر لو، استغفار کی برکت سے اللہ تنگ راستوں میں سے راستہ نکال دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم کے موقع پر کشادگی لا لے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ جہاں سے ملنے کا اسے کوئی گمان بھی نہیں تھا، ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا۔ تو استغفار بہت بڑی دولت ہے۔ تو استغفار کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے عرض کیا کہ توبہ ہونے چاہیے، توبہ گڑ گڑانا، توبہ میں چند 3-4 شرطیں جیسے عرض کی گئی، ان شرطوں کے ساتھ گڑ گڑانا ہو، آہوزاری ہو، گریہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں رو دھو کے معافی مانگی جائے۔ اس کی ضرورت ہے آج کل، اس لیے کہ ہمارا زبانی طور پہ معافی مانگنا تو بہت ہوتا ہے، لیکن آنسو بہا کر اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے کی فضیلت ہم نہیں جانتے۔ 2 آنسو کے قطرے جو آنکھوں سے نکلتے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے کتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور کتنا اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک راستے میں ایک پتھر کو دیکھا، ایک پتھر رو رہا ہے، ایک پتھر رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے، پتھر سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟
کیا بتایا اس پتھر نے، کاش ہمیں بھی وہ احساس نصیب ہو جائے۔ پتھر نے کہا کہ حضرت میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم میں جو ایندھن کوئلہ نیچے ایندھن انگارے جو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، وہ ایندھن نیچے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک لوگوں کے بدن اور دوسرے پتھر۔ تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ پاک جہنم کو دہکانے کے لیے جو ایندھن بنائیں گے، اس ایندھن کے طور پر اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ پتھر اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں آپ اس کو جہنم میں نہ ڈال دیں، جہنم کا ایندھن بنا کے جہنم کو دہکانے کے لیے، جہنم کو بھڑکانے کے لیے اس کو نہ ڈال دیں، یہ رو رہا ہے، درخواست کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم نے معاف کر دیا، اور ہم نے اس پتھر کو بری کر دیا کہ ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اس پتھر کو یہ بتا دینا کہ اس کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو پتھر خوش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اطلاع دے دی تو وہ پتھر خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا، تسلی ہو گئی، اس کو چپ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، اپنا کام ختم کر کے موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹنے لگے، اسی پتھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ پتھر پھر رو رہا ہے، پتھر پھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ارے میاں، ابھی تو تم رو رہے تھے اور اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری مل گئی کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، مقصد تو حاصل ہو گیا، پھر اب دوبارہ کس چیز کا رونا ہے؟ پتھر نے کیا کہا؟ پتھر نے کہا کہ حضرت میں جس رونے کی بدولت اتنی بڑی دولت مجھے ملی تھی، وہ رونا کیوں چھوڑ دوں؟ جس رونے کی وجہ سے اتنی دولت مجھے ملی، اتنی بڑی دولت مجھے ملی کہ اللہ نے جہنم سے چھٹکارا دے دیا، بری کر دیا، رونے ہی کی بدولت تو دیا، تو میں اور رو لوں گا، پتہ نہیں اور کیا کیا ملے، تو میں رونا کیوں چھوڑ دوں؟ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ملے، اتنی بڑی دولت ملی ہے تو اور بھی مل جائے گا۔ ایک پتھر کو یہ احساس ہے اور یہ پتہ ہے کہ رونے سے کیا ملتا ہے، اور انسان جو ساری مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے، اسے کتنا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور ساری امت کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت میں ضرورت اسی کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور گڑ گڑائیں اور معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا تب تک توبہ اللہ پاک دنیا میں باقی رکھیں گے، ہر ایک کو توبہ کرنے کا موقع۔ اور پھر ہر انسان کے لیے اس کی موت سر پہ سوار ہونے سے پہلے پہلے جب غرغرے کا عالم ہوگا، نزع کا عالم ہوگا، اور اس کی روح نکلنی شروع ہو جائے گی، اور وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے گا، روح نکالنے والے فرشتوں کو، اس سے پہلے پہلے تک اس کے لیے بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن ہم اس وقت تک انتظار کیوں کریں؟ معلوم نہیں اس وقت کی کیا حالتیں ہوتی ہیں۔ آدمی کے مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت اس کے سامنے آخرت کا منظر کھل جاتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں، عقل، ہوش، حواس سب گم ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر توبہ کرنے کی توفیق بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی کچھ پتہ نہیں۔ آج ہماری عقل بھی سلامت ہے، ہوش و حواس بھی صحیح ہیں، اور ہمیں سمجھایا بھی جا رہا ہے، موقع بھی موجود ہے رمضان کا، اور وعدے بھی سنائے جا رہے ہیں اللہ رسول کے۔ تو اس سے بہترین موقع توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اور اپنی پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، بالخصوص اس وبا اور اس بیماری کے دور ہونے کے لیے، اور عام طور پر سارے ہی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کے ذریعے دعائیں مانگ کے اللہ کو کچھ منا لیں، اور اللہ سے کچھ منظور کروا لیں، اور اللہ سے قبول کروا لیں، اور اللہ سے فیصلے کروا لیں۔ اس سے بہترین موقع ہمارے لیے اور کون سا ہوگا؟ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ آپ سب حضرات کو درخواست کرتا ہوں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگیں، اور دعاؤں میں خوب رونا دھونا ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔